السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ڈاکومنٹری 9 ٹاپک۔ آئی ہوپ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل ڈاکومنٹری 9 ٹاپک کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہوگا بائبل، قرآن اور سائنس۔ آپ کو بائبل کا تو پتہ ہوگا، انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ آج ہم اس کو قرآن اور سائنس کے حوالے سے دیکھیں گے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں توحید پر عقیدہ رکھنے والے 3 ریلیجنز کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 یہودی، تورات کے ماننے والے۔ نمبر 2 عیسائی، انجیل کے ماننے والے۔ اور نمبر 3 مسلمان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور اس سے پہلے کی کتابوں کو ماننے والے۔ توحید پر عقیدہ رکھنے والے 3 ریلیجنز میں سے ہر ایک کی اپنے اپنے صحیفوں کی کلیکشن موجود ہے۔ اہل ایمان کے لیے خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ نصرانی اور خواہ مسلمان، یہ صحیفے ان کے عقیدے کی بیس ہیں۔ یہ الہام براہ راست ہوا ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے کہ انہیں خود باری تعالیٰ سے آرڈرز ملے، یا یہ الہام بلا واسطہ طور پر ہوا ہو، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہوا۔ اگر ہم مذہبی تاریخ کے حقائق پر معروضی طور سے غور کریں تو ہمیں عہد نامہ عتیق یعنی تورات، انجیل یعنی بائبل اور قرآن کو وحی کے تحریری مجموعوں کی حیثیت سے ایک ہی سطح پر رکھنا پڑے گا۔ اگرچہ اس طرز عمل کو اصولی طور پر مسلمان اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن مغرب کے مذہبی حلقے یہودی و نصرانی اثرات کے تحت قرآن کو ایک الہامی کتاب کا درجہ دینے سے قاصر ہیں۔ دوستو، آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر مذہب کے اپنے اپنے سیکشنز ہوتے ہیں۔ آج میں آپ کو ان سیکشنز کے متعلق کچھ ہسٹری بتاؤں گی جن سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ یہودیت کی اپنی مقدس کتاب عبرانی یعنی بائبل کی شکل میں ہے، لیکن یہودیت اپنے سوا بعد کی کسی بھی وحی کو تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی سورۃ النساء کی آیت نمبر 136 کہ وہ ان تمام صحیفوں پر ایمان لائیں جو اس سے پہلے نازل ہوئے۔ بعض نصرانی حلقوں میں مسلمانوں کو کس قدر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یہ شاید ہی کوئی جانتا ہو۔ موریس بکائی کہتے ہیں، مجھے اس بات کا ایکسپیرینس اس وقت ہوا جب میں نے ایک ہی موضوع پر بائبل اور قرآن کے بیانات کی تقابلی تجزیہ سے پیدا ہونے والے مسائل پر ایکسچینج آئیڈیاز شروع کیے۔ میں نے معمولی غور و فکر کی غرض سے کہ قرآن موضوع زیر بحث کے بارے میں کیا کہتا ہے جب میں نے سامنے لانا چاہا تو مجھے باقاعدہ طور پر انکار سے دوچار ہونا پڑا۔ گویا قرآن سے کسی بات کو نقل کرنا ایسا ہی ہے جیسے شیطان کا حوالہ دینا۔ دوستو، مزید مورثین بکائی کہتے ہیں کہ رومن کیتھولک کی مجلس میں اور اسلام کے مابین قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے ابتدائی اقدامات کے بعد مختلف مظاہر سامنے آئے اور دونوں کے درمیان ملاقاتوں سے ایک گنا استقامت پیدا ہوئی۔ 6 ماہ بعد اکتوبر 1974 میں یورپ سے سعودیہ عرب کے علماء کو ایک آفیشیل وزٹ پر بلایا گیا۔ اس موقع پر اسلام میں انسان کی سول رائٹس پر عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ مزید یہ کہ اس بات چیت کو نیوز پیپر میں بھی پیش کیا گیا۔ قرآن وحی کا وہ اظہار ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، جس کو فوراً قلم بند کر لیا گیا اور اہل ایمان نے انہیں حفظ کر لیا۔ وہ اپنی نمازوں خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں اس کی قرأت و ترتیل کرتے رہے۔ دوستو، مزید دیکھتے ہیں کہ موریس بکائی کہتے ہیں کہ میں نے جب پہلے قرآن کا جائزہ لیا تو میں حیران رہ گیا۔ پہلے سے کوئی سوچا سمجھا منصوبہ نہ تھا۔ میں یہ ریلائز کرنا چاہتا تھا کہ قرآنی مشن اور جدید سائنس کی معلومات کے مابین کس درجہ مطابقت ہے۔ ٹرانسلیشن سے مجھے پتہ چلا کہ قرآن ہر طرح کے قدرتی مفادات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی معیار کو میں نے عہد نامہ قدیم اور انجیل کے لیے آزمایا اور ہمیشہ وہی معروضی نقطہ نظر قائم رکھا۔ تو دوستو، یہ تھے قرآن، بائبل اور سائنس کے کچھ پوائنٹس۔
اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے، ہمارے چینل ڈاکومنٹری 9 کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔